کیا ہے پامال اس قرن میں، ہے زخم ہی زخم اس بدن میں، نہیں ہے کوئی اٹھانے والا، بہت اکیلا ہے اس وطن میں، ادھر کی سب پسلیاں ادھر ہے، ادھر کی سب پسلیاں ادھر ہے، ادھر کی سب پسلیاں ادھر ہے، جو گرم رہتی بے کفن ہے، غریب زہرا کا یہ بدن ہے، جو گرم رہتی بے کفن ہے، غریب زہرا کا یہ بدن ہے، یہ وہ بدن ہے کہ جس کا سینہ ہاں چومتے تھے شہ مدینہ، بھرا ہے تیروں سے ہائے غربت، کہاں پہ سوئے گی اب سکینہ، یہی وہ سینہ ہے جس پہ چڑھ کر، یہی وہ سینہ ہے جس پہ چڑھ کر لئی نے کاٹا حسین کا سر، جو گرم رہتی بے کفن ہے، غریب زہرا کا یہ بدن ہے، جو گرم رہتی بے کفن ہے، غریب زہرا کا یہ بدن ہے، ہوئی تھی وہ جن کی نال بندی، تھے عام گھوڑوں سے اور وزنی، جو گھوڑے دوڑے تھے اس بدن پر، اور کچلنا ان کی خصوصیت تھی، نہ جانے کس طرح ماں نے دیکھا، نہ جانے کس طرح ماں نے دیکھا، سموں کے نیچے غریب بیٹا، جو گرم رہتی بے کفن ہے، غریب زہرا کا یہ بدن ہے، جو گرم رہتی بے کفن ہے، غریب زہرا کا یہ بدن ہے، ہائے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزاداران مظلوم کربلا، آپ یقیناً 10 روز سے حسین کا ماتم کر رہے، لیکن افسوس کہ ہم آج بھی یہی ایک صدا دیتے ہیں، مولا ارے جو رونے کا حق تھا وہ رو نہ سکے، جو ماتم کا حق تھا وہ ماتم نہ کر سکے۔ ہاں عزیزو، یہ 11 محرم کا منظر آپ کے سامنے ہے، یہ وہ منظر ہے
سنا ہوا واقعہ ہے، مجھے پورا واقعہ نہیں پڑھنا ہے۔ حسین 2 محرم کو وارد کربلا ہوئے، قبیلہ بنی اسد سے زمین خریدی، اور جب آپ زمین خرید چکے، بینامہ لکھا جا چکا، تو آپ نے ان کے مردوں کو بلایا اور کہا دیکھو ہم یہاں رہنے نہیں آئے ہیں، ہم یہاں بسنے نہیں آئے ہیں، بلکہ ہم تو صرف یہاں 1 ہفتہ رکیں گے۔ اتنا کرنا کہ جب ہم مارے جائیں، جب ہم شہید ہو جائیں تو تم ہماری لاشوں کو دفن کر دینا۔ خدا نہ رلائے سوائے غم سرکار سید الشہداء۔ عزیزو، جیسا کہ ابھی سنا آپ نے کہ یہ ذوالجناح حسین کا طواف کرتا جا رہا تھا اور اپنے منہ سے تیر نکالتا جا رہا تھا، اور صاحب ریاض القدس نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ اس ذوالجناح نے سب سے بڑا کام یہ کیا کہ جب حسین عظیم سے زمین پہ آ گئے تو اس ذوالجناح نے اپنی لجام کو اپنے دانتوں سے پکڑ کر حسین کے ہاتھوں پہ رکھا، گویا زبانِ بے زبانی سے کہہ رہا تھا آقا اٹھئے، اگر کوئی لے جانے والا نہیں ہے، آقا اٹھئے، خیمے میں لے چلو۔ اجرکم اللہ، آوازیں بلند ہیں آپ کی، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سرکار سید الشہداء۔ بہت ہی اختصار کے ساتھ، مجھے زیادہ وقت نہیں لینا۔ حسین نے مردوں کو وصیت کیا کی؟ ہمیں دفن کر دینا، اور دفن کے ساتھ بات، جب بھی کوئی ہمارا ظاہر یہاں آئے تو اسے کم از کم 3 دن مہمان رکھنا۔ میں نے آواز دی مولا، ارے آنے والے ظاہروں کا اتنا خیال، آپ خود 3 دن تک بھوکے پیاسے رہیں گے۔ اجرکم اللہ، خدا نہ رلائے سوائے غم سرکار سید الشہداء۔ اچھا، پہلے مردوں کو وصیت کی، اور اس کے بعد مردوں کو بھیج دیا کہ اپنی عورتوں کو بھیج دو۔ عورتوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا دیکھو اگر تمہارے مرد فوج یزید سے ڈر جائیں، خوف کھا جائیں، تو تم آنا اور ہماری لاشوں کو دفن کر دینا۔ عورتوں کو جب وصیت کر چکے تو بچے کھیلتے ہوئے جو نظر آئے تو بچوں کو قریب بلایا اور کہا بچوں دیکھو، ارے جب روز عاشور ہم سب شہید ہو جائیں، ہماری لاشیں بے گور و کفن پڑی رہیں، تو تم یہ کرنا کہ تمہیں فوج سے کوئی ڈر نہیں ہے، تم کھیلتے کھیلتے آ جانا، ارے مٹھی بھر اٹھا اٹھا کے خاک ہماری لاشوں پہ ڈال دینا۔ وصیت کر چکے عزیزوں۔ حسین پہ پانی بند ہوا، 10ویں محرم آئی، سب شہید ہو گئے، شام غریبہ آئی، 11 محرم کا وہ دن تھا کہ جب فوج یزید اپنے کشتوں کو دفن کر کے جا چکے تھے، یعنی ایک لٹا ہوا قافلہ کوفے کے راستے میں تھا۔ مقاتل نے لکھا ہے کہ قبیلہ بنی اسد کے لوگ جو فوج یزید سے ڈر کے اپنے گھر چھوڑ چکے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ لشکر کثیر چلا گیا تو وہ واپس پلٹ آئے۔ انہوں نے خیمے لگائے، اور خیمے لگانے کے بعد اپنی عورتوں سے کہا کہ جاؤ پانی کا انتظام کرو۔ وہ عورتیں جب نہر فرات کے کنارے پہنچی تو کیا دیکھا، ارے جنہوں نے زمین خریدی تھی ان کے لاشیں بے گور و کفن پڑے ہیں، ان کے لاشیں بے گور و کفن پڑے ہیں۔ نہر پہ گئی تو پانی سے عباس کے خون کی خوشبو آ گئی، وہ پلٹ آئی۔ آنے کے بعد کہا
चलो लाशों को दफन करें। लेकिन मर्दों ने जरा सी कोताही बरती और कहा नहीं, हमें डर है कि कहीं फौजे यजीद हमें मार न दे। भाई इतना सुनना था, मकातिल ने लिखा है कि वो औरतें अपने खेमों में गई, हाथों में बेलचे लिए, और एक दफा जब मर्दों के सामने से जाने लगी तो मर्दों ने पूछा, अरे ये बेलचे लेके कहाँ जा रहे हो? कहा तुम अपने घरों में बैठो, अरे हम हुसैन की लाश को दफन करेंगे। अल्लाह रे मजलूम ये हुसैन। खुदा नरुल्लाह सिवाय में सरकार सैयदुल शहादा। भाई इन्होंने मंसूबा बनाया और कहा हम पहले 2 पहरेदार भेजते हैं जो चारों तरफ देखेंगे और कहीं से अगर कोई खतरा होगा तो हमें बता देंगे ताकि हम अपने अपने घरों में छुप जाएंगे। अजीजों 2 पहरेदार चले, चारों तरफ देखते जा रहे थे कि इन्होंने क्या देखा। कूफे की तरफ से गुबार उड़ा, और जब गुबार छटा तो क्या देखा कि एक जवान है जो घोड़े पर सवार आया है। भाई ये फिर जो वापस पलट गए थे फिर नजदीक आए, और नजदीक आने के बाद कहा तुमसे कोई डर नहीं है इसलिए कि तुम अकेले हो, कोई लश्कर नहीं है। ए शख्स, अरे ये तो बता दे कि तू कौन है, तू यहाँ किस लिए आया है? बच्चे से ही ये सुना, अरे सैयद सज्जाद ने सर पीट लिया, अरे मैं लाशों का वारिस, रे सैयद सज्जाद अपने बाबा के लाशे को बैजा से इमामत दफन करने आया। खुदा नरुल्लाह सिवाय में सरकार सैयदुल शहादा सैयद सज्जाद ने कहा एक बड़ा गड्ढा खोद दिया जाए, यानी एक बहुत बड़ी कब्र बनाई जाए, इसलिए कि मकातिल में मिलता है कि एक ही जगह 17 दफन है। लोग गए मक्तल में, चारों तरफ ढूंढना शुरू किया, एक लाश को लेकर आए। बस जैसे ही इमाम के सामने वो लाश आई तो एक दफा आवाज दी, ए हूर, अरे हमें माफ कर देना, हम तेरा हक़ मेहमानी अदा न कर सके। ए हूर, अरे तू तो वाकई हमारा मेहमान था। जब लाशे हूर को ला चुके तो कुछ नौजवान फिर एक लाशे को लाए कि जिसके हाथों पर मेहंदी का रंग था। सैयद सज्जाद ने देखा तो कहा, अरे ये तो ताजा दुल्हा वहबे कल्बी जो इधर मुसलमान हुआ इधर शहीद हो गया। हाँ अजीजों, कुछ नौजवान फिर एक ज़ईफ की लाश को लेकर आए। बस जैसे ही ज़ईफ की लाश को लेकर आए, अरे इमाम उठे, आवाज दी, ये मेरे बाबा के बचपन का दोस्त, अरे हबीब इब्ने मज़ाहिर, आवाज दी, चचा, अरे भतीजे का सलाम कबूल कर लीजिए। कुछ नौजवान एक और लाशा लेकर जब आए हैं, इमाम ने देखा, लोगों ने पूछा, ए मौला, अरे ये किसका लाशा है? देखिए पहचान इसलिए नहीं हो रही थी, इमाम को इसलिए बताना पड़ रहा था कि सर तो जालिम अपने साथ ले गए थे, अरे बेसर बदन था। अब अगर इमाम न पहचानते तो कौन पहचानता? सैयद सज्जाद ने आवाज दी, अरे ये मेरी बेवा अम्मा का सहारा कासिम, ये मेरे चचा की निशानी कासिम, अरे इसकी माँ की तमन्ना दिल के दिल में रह गई, इसकी माँ कासिम को दुल्हा न बना सकी। बाजीजो, इमाम की वसीयत के मुताबिक बच्चे भी थे ना, 2 पहरेदार भी थे बच्चे, वो भी अपना काम कर रहे थे, और ये 2 छोटे छोटे बच्चे, अरे 2 लाशों को उठा के ले आए।
امام نے جب دیکھا تو سر پیٹ کے آواز دی، ارے یہ میری پھوپھی زینب کی نشانی، ہائے او نا محمد۔ عزیزوں، اس کے بعد جو نوجوان لاش لے کے آئے ہیں نا، اس کے بعد جو نوجوان لاش لے کے آئے ہیں، اور لوگوں نے پوچھا مولا ارے یہ کس کی لاش ہے، یہ کس کی لاش ہے، یہ کس کا چاند تھا؟ آواز دی یہ ہم چبی ہے پیغمبر، یہ میری ماں ام فروا کی ڈھارس، ارے یہ میرے باپ کی تمنا، یہ میرا بھیا علی اکبر، اس کی ماں کی تمنا دل کے دل میں رہ گئی۔ اس کی ماں اس تیاری میں تھی کہ 18 سال پورے ہو جائیں گے، بیٹے کی شادی کروں گی، چاند سی دلہن لاؤں گی، لیکن نہ شادی ہو سکی، نہ دلہن آ سکی، بلکہ اس کے ہاتھوں پہ خون کی مہندی لگ گئی۔ عزیزو، کچھ نوجوان جو نہر فرات کے قریب گئے تھے، وہ ادھر سے پلٹ کے آئے اور آنے کے بعد کہا مولا ارے ہم نے ایک لاشا نہر فرات کے قریب بھی دیکھا ہے، بس سید سجاد نے آواز دی اس لاش کو وہاں سے نہ لانا، اس لیے کہ میرے چچا عباس کی وصیت تھی، اے آقا ارے میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے۔ امام اٹھے اور وہیں پہ جناب عباس کی قبر بنائی۔ ہاں عزیزو، کچھ نوجوان دوڑے ہوئے آئے اور کہا مولا ارے ہم نے ایک لاش ایسی دیکھی ہے جو دیکھنے میں ٹکڑے ٹکڑے ہے، لیکن ہم اس کا چھوٹا سا ٹکڑا بھی اگر اٹھانا چاہتے ہیں تو آقا وہ ہم سے نہیں اٹھ رہا ہے، نہ جانے اس لاش میں کتنا وزن ہے۔ بس جیسے ہی امام نے یہ سنا، سر پیٹ کے آواز دی، ارے وہ میرے بابا حسین، امام کا لاشا سوائے امام کے کوئی دفن نہیں کر سکتا، کہا اب تم ہاتھ نہ لگانا۔ امام نے ردا کو بچھایا، لاشوں کے ٹکڑوں کو جمع کیا، گٹھری کی شکل میں بنایا، عزیزو دفن کر دیا۔ واہ حسینا، واہ غربتا، واہ محمدا، واہ علیہ۔ اے مومنو اٹھاؤ جنازہ حسین کا، اے مومنو اٹھاؤ جنازہ حسین کا، اے مومنو اٹھاؤ جنازہ حسین کا، دو فاطمہ غریب کو پرسا حسین کا، اے مومنو اٹھاؤ جنازہ حسین کا، اے مومنو اٹھاؤ جنازہ حسین کا، کاٹے گئے ہیں آج محمد کے بوسہ گاہ، کاٹے گئے ہیں آج محمد کے بوسہ گاہ، کاٹے گئے ہیں آج محمد کے بوسہ گاہ، صد ہے آج جل گیا خیمہ حسین کا، اے مومنو اٹھاؤ جنازہ حسین کا، اے مومنو اٹھاؤ جنازہ حسین کا، سر پیٹو منہ پہ خاک ملو بال کھول دو، سر پیٹو منہ پہ خاک ملو بال کھول دو، سر پیٹو منہ پہ خاک ملو بال کھول دو، سر ننگے آج ہو گیا گنبہ حسین کا، اے مومنو اٹھاؤ جنازہ حسین کا، اے مومنو اٹھاؤ جنازہ حسین کا، فرماتے ہیں رسول خدا باغ خلد میں،
باغ خلد میں، فرماتے ہیں رسول خدا باغ خلد میں، جنت میں آ گئے غم تازہ حسین کا، اے مومنو اٹھاؤ جنازہ حسین کا، اے مومنو اٹھاؤ جنازہ حسین کا، دفناؤ تازیوں کو کہ عشرہ گزر گیا، دفناؤ تازیوں کو کہ عشرہ گزر گیا، دفناؤ تازیوں کو کہ عشرہ گزر گیا، اب زیر خاک سونپ دو لاشا حسین کا، اے مومنو اٹھاؤ جنازہ حسین کا، اے مومنو اٹھاؤ جنازہ حسین کا، سر پیٹ کے یہ خلد میں کہتی ہیں فاطمہ، سر پیٹ کے یہ خلد میں کہتی ہیں فاطمہ، سر پیٹ کے یہ خلد میں کہتی ہیں فاطمہ، ایک شہید ہو گیا پیارا حسین کا، اے مومنو اٹھاؤ جنازہ حسین کا، اے مومنو اٹھاؤ جنازہ حسین کا، تو فاطمہ غریب کو پرسا حسین کا، اے مومنو اٹھاؤ جنازہ حسین کا، اے مومنو اٹھاؤ جنازہ حسین کا۔ میرے مولا مولا، میرے مولا مولا، میرے مولا مولا، علی مولا علی مولا، علی مولا علی مولا، علی مشکل کشا دل روتا ہے، ہر عزادار حسینی کہتا ہے، صدقے میں سیدہ کے یہ ہم پر کرم رہے، اس دل میں صرف آپ کے بیٹے کا غم رہے، یا علی یا علی یا علی، یا مرتضیٰ علی، مجھے دنیا کا غم نہ ہو، لیکن غم حسین میرے دل سے کم نہ ہو، یا مرتضیٰ علی، مجھے دنیا کا غم نہ ہو، لیکن غم حسین میرے دل سے کم نہ ہو، خوشیوں سے دور ہو کر جیتا رہوں گا مولا، اس غم سے دور ہو کر جی نہ سکوں گا مولا، کوئی خوشی نصیب میں چاہے رقم نہ ہو، لیکن غم حسین میرے دل سے کم نہ ہو، یا مرتضیٰ علی، مجھے دنیا کا غم نہ ہو، لیکن غم حسین میرے دل سے کم نہ ہو، وہ دل بھی جلد آئے دو جہاں کے صاحب، روتا ہوا نجف سے کر وہ بلا کی جانے، اتنا چلوں کہ بس میری سانسوں میں دم نہ ہو، لیکن غم حسین میرے دل سے کم نہ ہو، یا مرتضیٰ علی، مجھے دنیا کا غم نہ ہو، لیکن غم حسین میرے دل سے کم نہ ہو، مشکل کشا تمہیں کو میں مانتا ہوں مولا، سب پر کرم کیا ہے یہ جانتا ہوں مولا، بے شک میری حیات میں کوئی کرم نہ ہو، لیکن غم حسین میرے دل
کے غم سے ملتی ہے دل کو راحت، کب مانگتا ہوں مولا دنیا کی بادشاہ، بے شک میرے نصیب میں جاؤ حشم نہ ہو، لیکن غم حسین میرے دل سے کم نہ ہو، یا مرتضی مجھے دنیا کا غم نہ ہو، لیکن غم حسین میرے دل سے کم نہ ہو، چاہے جوان لاشا بیٹے کا میں اٹھاؤں، یاد حسین لے کر میت پہ اس کی جاؤں، چلنے کتاب ختم ہو اٹھا قدم نہ ہو، لیکن غم حسین میرے دل سے کم نہ ہو، یا مرتضی مجھے دنیا کا غم نہ ہو، لیکن غم حسین میرے دل سے کم نہ ہو، روتے ہوئے سکینہ کہنے لگی پھوپھی سے، رو تو شمر آ کے مارے مجھے تماچے، کیجے دعا کہ اب میری یہ آنکھ نم نہ ہو، لیکن غم حسین میرے دل سے کم نہ ہو، یا مرتضی مجھے دنیا کا غم نہ ہو، لیکن غم حسین میرے دل سے کم نہ ہو، شبیر کے لیے ہی مانگا تھا میں نے غازی، ام البنی کے لب پر بس ایک یہ دعا تھی، جب تک جیوں مجھے میرے غازی کا غم نہ ہو، لیکن غم حسین میرے دل سے کم نہ ہو، یا مرتضی مجھے دنیا کا غم نہ ہو، لیکن غم حسین میرے دل سے کم نہ ہو، ریحان آزمی یہ کہنے لگے رضا سے، رو رو کے آج میں نے مانگا ہے مرتضیٰ سے، دنیا میں میرے نام کا چاہے بھرم نہ ہو، لیکن غم حسین میرے دل سے کم نہ ہو، یا مرتضی مجھے دنیا کا غم نہ ہو، لیکن غم حسین میرے دل سے کم نہ ہو، میرے مولا مولا میرے مولا مولا میرے مولا مولا، علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا، کریم کرب و بلا معجزہ دکھا دیجئے، کربلا یاد بہت آتی ہے بلا لیجئے، کریم کرب و بلا معجزہ دکھا دیجئے، کربلا یاد بہت آتی ہے بلا لیجئے، کریم کرب و بلا، حسین آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں مشکل، تڑپ رہا ہے بہت کربلا کی یاد میں دل، تڑپ رہا ہے بہت کربلا کی یاد میں دل، پھر ایک بار مجھے کربلا دکھا دیجئے، کربلا یاد بہت آتی ہے بلا لیجئے، کریم کرب و
آج دقت ہے مگر خبر